کے کہنے پر جوان بیٹا آج اپنے بوڑھے بیمار باپ کو گھر سے نکال رہا تھا۔ ظالم بیٹے کو اپنے بوڑھے بیمار باپ پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کا سامان گٹھری میں باندھ دیا اور گٹھری اس کے حوالے کر دی اور زبردستی بازوؤں سے پکڑ کر اسے اٹھا کر یہ کہہ رہا تھا کہ بابا خدا کا واسطہ اب میں تجھے اور برداشت نہیں کر سکتا، میری بیوی تجھ سے تنگ آ گئی ہے، تو اگر میں گھر میں سکون سے رہنا چاہتا ہوں تو تجھے اس گھر میں نہیں رہنا ہوگا، جا تو میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جا، آج کے بعد تو میری زندگی میں کبھی نہ آنا۔ باپ بیچارہ مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹا ایسا کام نہ کر، مجھ بوڑھے پر اتنا ظلم نہ کر، مجھے گھر سے نہ نکال، لیکن بیٹے نے بوڑھے باپ کی ایک نہ سنی۔ اتنے میں ہمسائیگی سے ایک نوجوان وہاں پر آیا تو اس نے اس بوڑھے شخص کو پکڑا اور اس کے بیٹے سے کہنے لگا، او کچھ خدا کا خوف کر، کچھ شرم کر، تو باپ کے ساتھ ایسا ظلم کر رہا ہے، اس کو گھر سے نکال رہا ہے۔ تو اس بوڑھے کے بیٹے نے کہا کہ یہ میرے اور میرے باپ کا معاملہ ہے، جا تو اپنا کام کر۔ تو وہ ہمسایہ بھی یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ ان دونوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو جوان بیٹے نے ہاتھ جوڑ کر بوڑھے باپ سے کہا کہ خدا کے لیے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کر، یہاں سے اب چلا جا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان اپنے گھر کو چلا گیا اور بوڑھا باپ بیچارہ بڑا افسردہ ہو کر اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے جانے لگا۔ اتنے میں اس بوڑھے شخص کا پوتا سکول سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دادا سے پوچھا کہ دادا کہاں جانے لگے ہو، آؤ گھر چلتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے گھر کے دروازے سے دیکھا کہ میرا بیٹا میرے باپ کے پاس کھڑا ہوا ہے، تو دوڑ کر گیا اور اپنے سکول جانے والے بیٹے کو بازو سے پکڑ کر گھر لے آیا۔ ٹھیک 5 دن بعد باپ اور بیٹا گھر کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ باپ چائے پی رہا تھا اور بیٹا سکول کا سبق یاد کر رہا تھا کہ اچانک بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابو جی دادا کہاں پر ہے، کیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا؟ تو باپ نے بڑی ہی اکتاہٹ کے ساتھ کہا کہ نہیں، بڑی مشکل تیرے دادا سے جان چھڑوائی ہے، ساری رات کھانستا رہتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، نہ مجھے نہ آپ لوگوں کو، پھر اس کی دوائیوں کے خرچے اور بات بات پر لڑتا تھا اور بار بار اس کو پیشاب کروانے کے لیے لے جانا پڑتا تھا، جان چھوٹی، اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا، میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا ہے۔ تو باپ کی بات سن کر بیٹے نے کہا کہ اچھا ابو جی، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو میں بھی اسی طرح آپ کو گھر سے نکال دوں گا۔ بیٹے کی یہ بات سنتے ہی باپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، چائے والا کپ بھی زمین پر گر گیا، کرسی سے اٹھا، دوڑ لگا دی۔ اب وہ گلیوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں اپنے بوڑھے باپ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے اور راستے میں آنے جانے والے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کہیں آپ نے اس طرح کے بوڑھے آدمی کو تو نہیں دیکھا، لیکن کہیں سے بوڑھے باپ کا پتہ نہیں چلتا۔ آخر کار وہ اپنے بوڑھے باپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پر پہنچتا ہے کہ اس کو اس کا بوڑھا باپ مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کے پاس جاتا ہے، جا کر اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ ابو جی میں نے آپ کو بڑی بڑی جگہوں پہ تلاش کیا لیکن آپ یہاں بیٹھے ہو۔ پھر وہ ہاتھ جوڑ کر اپنے بوڑھے باپ سے معافی مانگتا ہے کہ ابو میں نے آپ کا بہت زیادہ دل دکھایا، آپ کو بڑی تکلیفیں دی، خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو، ورنہ میری دنیا اور آخرت
دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ تو بوڑھے باپ کو اپنے جوان بیٹے پر ترس آ جاتا ہے اور وہ بوڑھا شخص اپنے جوان بیٹے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ نافرمان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور عزت کے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کے بوڑھے والدین زندہ ہیں تو دنیا میں ان کی قدر کرو۔ اگر ان کی قدر نہیں کرو گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔